جب بنیتو مسولینی نے سیزارے مورے کو پلیرمو کا پرفیکٹ مقرر کیا تو یہ محض ایک تقرری نہیں تھی بلکہ ریاست کی طرف سے کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے مافیا ہمیشہ پولیس، عدالت اور سیاستدانوں کے درمیان خلا کا فائدہ اٹھاتی رہی تھی، مگر اب پہلی بار ایک ایسا شخص سیلی بھیجا گیا تھا جو نہ مقامی سیاست کا محتاج تھا، نہ ووٹ کا، اور نہ ہی مافیا کی دھمکیوں سے خوف زدہ تھا۔ سیزارے مورو کے براہ راست روم کی حمایت حاصل تھی اور اسے واضح پیغام دیا گیا تھا کہ نتائج کی فکر کیے بغیر صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے کوسا نوسٹرا کو توڑنا اور مکمل ختم کر دینا۔ سیزارے مورے نے سیلی پہنچتے ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ مافیا بندوق سے زیادہ خاموشی پر زندہ ہے۔ اس نے روایتی پولیس کی کارروائیوں کی بجائے پورے نظام پر حملہ کیا۔ اس کے پاس پرفیکٹ کے عہدے کی وجہ سے غیر معمولی اختیارات تھے، جن میں بغیر وارنٹ گرفتاری، اجتماعی تفتیش اور پورے گاؤں کا محاصرہ، جائیداد کی ضبطی شامل تھی۔ یہ اختیارات پہلے کبھی کسی افسر کو نہیں دیے گئے تھے، اور یہی بات مافیا کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ سیزارے مورے نے اپنے اختیارات کو پوری شدت کے ساتھ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی کارروائی کا آغاز بڑے شہروں سے نہیں بلکہ سیلی کے ان دیہی علاقوں سے کیا جہاں مافیا کی جڑیں سب سے زیادہ مضبوط تھیں۔ 1926 میں اس نے سسیلی کے پہاڑی قصبے گانجی کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا۔ یہ ایک غیر معمولی قدم تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی پورے شہر کو مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے بند نہیں کیا گیا تھا۔ فوج، پولیس اور مسلح ریاستی ادارے شہر کے تمام راستے بند کر کے بیٹھے تھے۔ گھروں کی تلاشی لی گئی اور وہ لوگ جو برسوں سے ناقابل گرفت سمجھے جاتے تھے اچانک قانون کے سامنے کھڑے نظر آئے۔ یہ واقعہ سیلی میں مافیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ مورے کی سب سے علامتی اور تاریخی کامیابی ویتو کاسیو فیرو کی گرفتاری تھی، جو اس وقت سیلی کے سب سے طاقتور اور با اثر مافیا باسز میں شمار ہوتا تھا۔ کاسیو فیرو کو نہ صرف مقامی سیاست اور زمینداروں کی حمایت حاصل تھی بلکہ اس کے روابط امریکہ تک پھیلے ہوئے تھے، اور ایک عرصے تک اسے ناقابل شکست سمجھا جاتا رہا۔ 1926 میں اس کی گرفتاری نے سیلی میں یہ تاثر توڑ دیا کہ بڑے باز قانون سے بالاتر ہوتے ہیں۔ بعد میں وہ جیل میں ہی مر گیا، اور اس کی گرفتاری کو مورے کی مہم کا سب سے بڑا سنگ میل سمجھا جاتا تھا۔ سیزارے مورے نے صرف مسلح افراد کو ہی نشانہ نہیں بنایا بلکہ اس نے مافیا کے پورے سپورٹ سسٹم کو توڑنے پر توجہ دی۔ اس نے ان زمینداروں، مقامی سرداروں اور بااثر شخصیات کو گرفتار یا تفتیش کے دائرے میں لایا جو برسوں سے مافیا کو تحفظ اور مالی مدد فراہم کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو عزت دار شہری ظاہر کرتے تھے مگر در حقیقت کوسا نوسٹرا کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ ان گرفتاریوں نے سیلی کے سماج کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ پہلی بار طاقتور خاندانوں کے دروازوں پر بھی قانون دستک دے رہا تھا۔ مورے کی کارروائیوں کے نتیجے میں کئی معروف مافیا رہنما سیلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ فرانس اور شمالی اٹلی کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ کئی امریکہ چلے گئے، جہاں بعد میں نیو یارک اور شکاگو میں سیلین مافیا کے ڈھانچے کو مضبوط کیا گیا۔ اس دور میں امریکہ جانے والے افراد میں وہ لوگ شامل تھے جو بعد میں امریکی مافیا کی تاریخ میں اہم کردار بنے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سیلی کی کہانی عالمی مافیا میں تبدیل ہونے لگی۔ مورے کی کارروائیوں کے نتیجے میں کئی معروف مافیا رہنما سیلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ فرانس اور شمالی اٹلی کی طرف فرار ہو گئے جبکہ کئی امریکہ چلے گئے، جہاں بعد میں نیو یارک اور شکاگو میں سیلین مافیا کے ڈھانچے کو مضبوط کیا گیا۔ اس دور میں امریکہ میں جانے والے ان افراد میں وہ لوگ شامل تھے جو بعد میں امریکی مافیا کی تاریخ میں اہم کردار بنے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سیلی کی کہانی عالمی مافیا میں تبدیل ہونے لگی۔ اگرچہ مورے کے طریقے مؤثر ثابت ہوئے مگر وہ متنازع بھی تھے۔ اجتماعی محاصرے، سخت تفتیش اور ریاستی طاقت کے بھرپور استعمال نے انہیں ایک سخت گیر افسر کے طور پر مشہور کر دیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی سرکاری مہم نے کوسا نوسٹرا کو اتنا پیچھے نہیں دھکیلا تھا۔ خود موسولینی نے سیزارے مورے کو ریاست کی آہنی گرفت کہا، یعنی انہوں نے اسے پرفیٹو دی فیرو، جس کا مطلب تھا آئرن پرفیکٹ، قرار دیا۔
اسی وجہ سے تاریخ میں انہیں آئرر پرفیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1930 کے آغاز تک سیلی میں مافیا کی سرگرمیاں نمایاں طور پر کم ہو چکی تھی۔ کئی خاندان ٹوٹ چکے تھے، قیادت جیل میں تھی یا ملک چھوڑ چکی تھی، اور عام شہریوں میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ مافیا ناقابل شکست نہیں ہے۔ تاہم مورے خود بھی جانتا تھا کہ کوسا نوسٹرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ خاموش ہو کر وقت کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مافیا کی سب سے خطرناک خصوصیت یہی ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو بدل لیتی ہے۔ آخرکار سیاسی حالات بدلنے لگے اور فاشسٹ حکومت کے اندر ہی یہ خدشہ پیدا ہوا کہ سیزارے مورے کی طاقت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ منظر سے ہٹا دیا گیا اور سیلی سے واپس بلا لیا گیا۔ حکومت کے اس سیاسی فیصلے کے بعد مافیا نے دوبارہ سانس لینا شروع کیا، مگر اب اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ اگر ریاست واقعہ چاہے تو وہ اسے جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ سیزارے مورے کی یہ مہم کوسا نوسٹرا کے خلاف پہلی منظم اور ریاستی سطح کی جنگ تھی، جس نے نہ صرف سیلی بلکہ پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ مافیا کی طاقت اصل راز اسلحہ نہیں بلکہ کمزور ریاست اور خاموش معاشرہ ہوتا ہے۔ جب یہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو مافیا بھی خوف محسوس کرتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ سیزارے مورے کے جانے کے بعد مافیا نے کس طرح ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔